وہ ایک اللہ والے بزرگ سے بہت عقیدت رکھتے تھے۔ حالات سے تنگ ہو کر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے حضرت، بہت تکلیف ہے، بہت پریشانی ہے۔ بس ایک کمرے کا گھر ہے، اس میں خود بھی رہتا ہوں، میری بیوی اور 4 بچے بھی ساتھ ہیں، بوڑھی والدہ اور 2 بہنیں بھی ساتھ ہیں، اور خاندان کی ایک بوڑھی رشتہ دار بیوہ خاتون بھی میرے ہی زیر کفالت ہیں۔ اتنے سارے افراد اور ایک کمرہ، بہت سخت پریشانی ہے۔ یہ کہتے ہوئے ان کے آنسو بار بار چھلک پڑے۔ بزرگوں نے گردن جھکائی، غور کیا اور فرمایا، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک مرغا لے آؤ اور اسے بھی اپنے ساتھ کمرے میں رکھ لو۔ وہ صاحب خوشی خوشی گئے، مرغا لیا اور اسے بھی کمرے کے اندر ہی رکھ لیا۔ 1 ہفتے بعد بزرگوں کے پاس حاضر ہوئے تو پہلے سے زیادہ غم زدہ اور دکھی تھے۔ حضرت، مسئلہ بالکل حل نہیں ہوا، بلکہ اب تو اور بڑھ گیا ہے۔ مرغا شور مچاتا ہے اور گندگی پھیلاتا ہے۔ بزرگوں نے گردن جھکائی، تھوڑا سا سوچا، پھر فرمایا، اب میں سمجھا، تمہارا مسئلہ تھوڑا سا بڑا ہے۔ تم ایک بکرا لے آؤ اور اسے بھی ساتھ رکھو، پھر 1 ہفتے کے بعد ہمیں اطلاع دو۔ ہفتے بعد وہ صاحب آئے تو پریشانی سے کانپ رہے تھے۔ یا حضرت، مسئلہ اور بھی گمبھیر ہو گیا ہے۔ بکرا پیشاب بھی کر دیتا ہے اور نیند بھی نہیں کرنے دیتا ٹھیک طرح سے۔ بزرگوں نے غور فرمایا اور فرمایا، اچھا، اب سمجھا تمہارا مسئلہ کیا ہے۔ تم ایسا کرو کہ ایک گدھا لے آؤ اور اسے بھی ساتھ ہی رکھو، اس کے بعد 1 ہفتے بعد اطلاع کرو۔ 1 ہفتے بعد وہ صاحب پھر آئے تو لگتا تھا کہ غم اور پریشانی سے ابھی وفات ہی پا جائیں گے۔ آنسو ان کی آنکھوں سے برس رہے تھے اور وہ ادھموئے سے ہو چکے تھے۔ یا حضرت، اب تو زندگی سے ہی تنگ آ گیا ہوں، گدھے نے تو جینا ہی حرام کر دیا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا، اچھا ایسا کرو کہ مرغا نکال دو اور ہفتے بعد اطلاع کرو۔ وہ صاحب ہفتے بعد آئے تو کہنے لگے، حالات میں کچھ تھوڑی بہت بہتری ہو گئی ہے۔ بزرگوں نے کہا، اچھا اب بکرا بھی نکال دو اور ہفتے بعد اطلاع کرو۔ ہفتے بعد انہوں نے آ کر بتایا کہ حالات پہلے سے کافی بہتر ہیں۔ فرمایا، اب گدھا بھی نکال دو اور ہفتے بعد اطلاع کرو۔ ہفتے بعد وہ صاحب آئے تو ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا، چہرے پہ مسکراہٹ اور انگ انگ میں خوشی۔ یا حضرت، مسئلہ بالکل حل ہو گیا ہے۔ اب اپنا کمرہ بنگلہ لگتا ہے، سب گھر والے خوش ہیں، سب کھلے رہتے ہیں اور کمرہ بالکل پاک صاف ہے۔ اسی خوشی میں مٹھائی لایا ہوں، قبول فرمائیے۔ وہ صاحب مٹھائی دے کر چلے گئے تو بزرگوں نے فرمایا کہ اب اس کی گاڑی کامیابی والی سڑک پر آ گئی ہے، اب یہ ہر دن مزید راحت اور ترقی پائے گا انشاءاللہ۔ وہ صاحب جب پہلی بار بزرگوں کے پاس آئے تھے تو رو رہے تھے اور آخری بار جب آئے تو خوش تھے، حالانکہ وہی کمرہ تھا اور وہی افراد تھے، کچھ بھی اضافہ نہ ہوا تھا۔ آنسو سے مٹھائی تک کا یہ سفر، شکوے سے شکر تک کا یہ سفر بظاہر تو بہت چھوٹا ہے، مگر حقیقت میں یہ زمین سے آسمان تک کے سفر سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ وہ صاحب آئے تھے تو بزرگوں نے سمجھ لیا تھا کہ ان کے رزق میں تنگی کا سبب ان کی ناشکری اور بے صبری ہے۔ اگر یہ ناشکری چھوڑ دیں، ان کی روزی کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے اور دروازے کھل جائیں گے۔ چنانچہ بزرگوں نے ان پر سخت بوجھ ڈالا پہلے، پھر یہ بوجھ ہلکا کیا تو ان کی حالت بدل گئی۔ اپنی بیماری میں کراہنے والا کوئی شخص ہسپتال کے ایمرجنسی یا کیجویلٹی وارڈ میں چلا جائے تو واپسی پر شکر ادا کرتے ہوئے نکلتا ہے۔ شیطان کا ایک نام کفور بھی ہے، بہت بڑا ناشکرا، اور یہی ناشکری شیطان کے ہتھیاروں میں سے ایک مہلک ہتھیار ہے۔ شیطان سارا دن اور ساری رات ناشکری بانٹتا پھرتا ہے۔ آپ کے پاس جو سواری ہے، آپ کو اس سے اچھی سواری کے لالچ میں ڈال دے گا، تب اپنی سواری حقیر نظر آئے گی تو ضرور ناشکری ہوگی، اور جب ناشکری ہوگی تو پھر برکت ضرور اٹھ جائے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم شیطان کے اس وار کو سمجھیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عطا فرمایا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں،
اور اپنے دل کو اس نعمت پر راضی کریں۔ آج مسلمانوں میں جو ہر طرف رزق کی تنگی اور بے برکتی پھیلی ہوئی ہے، اس کا ایک بڑا سبب یہی ناشکری ہے۔ اس ناشکری سے ہم سب توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، یا اللہ مجھے جو عطا فرمایا ہے اسی پر مجھے خوشی اور قناعت عطا فرما دیجئے۔ میں اس پر راضی ہوں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ میاں بیوی، اولاد، مکان، خوراک، کپڑے، صحت وغیرہ، ان سب میں ہم شکر گزاری کے راستے کو اختیار کریں، جبھی ہم کامیاب ہوں گے۔